بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس اور ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے پیکٹ سوئچ نیٹ ورک اینڈ سرکٹ سوئچ نیٹ ورک کے بارے میں آپ سے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز آپ کو پریکٹس کرواؤں گا۔ تو آج کے ہمارے اس ویڈیو کا پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے واٹ از دا سرکٹ سوئچنگ۔ سرکٹ سوئچنگ کے بارے میں آلریڈی آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کوئی بھی دو ڈیوائسز کے درمیان تھرو دا انٹرنیٹ، تو اس میں ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے اور کنیکشن اورینٹڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بھی دو نوڈ آپس میں کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کمپلیٹ ہونے تک سیشن اسٹیبلش رہتا ہے، اور جب ہماری کمیونیکیشن اینڈ ہوتی ہے تو تب جا کے اس سیشن کو ٹیئر ڈاؤن کیا جاتا ہے، یعنی کہ ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سوال کا جو درست آپشن بنتا ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، ڈیڈیکیٹڈ کمیونیکیشن پاتھ از اسٹیبلش فور دا انٹائر سیشن، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کالر ہے اور یہ ہے ریسیور۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاتھ جو کریٹ ہوا ہے، اسی پاتھ کے تھرو انہوں نے تھرو آؤٹ دا کمیونیکیشن کنورسیشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کویشچن ہے ان پیکٹ سوئچنگ ہاؤ آر ڈیٹا ٹرانسمیٹڈ۔ تو اس کے بارے میں آلریڈی آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ڈیٹا کو اسمال پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر چھوٹا پیکٹ انڈیپینڈنٹلی نیٹ ورک میں موو کرتے ہوئے ڈیسٹینیشن کو ریچ کرتا ہے۔ جس طرح سرکٹ سوئچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پیکٹ سوئچنگ میں ڈیڈیکیٹڈ پاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈیٹا کو اسمال پیکٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر پیکٹ انڈیپینڈنٹلی اپنا پاتھ چوز کرتے ہوئے ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے۔ اس کے ڈائیگرام میں بھی آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک کالر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کالر ہے، اور اس نے یہاں پہ ریسیور کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرنا ہے تو نیٹ ورک میں کسی بھی پاتھ کو فالو کرتے ہوئے کوئی سا بھی پیکٹ اپنی مرضی سے ٹریول کرتا ہے، اور اس میں پیکٹ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ تمام کے تمام پیکٹ ایک ہی پاتھ کو فالو کریں، بلکہ انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وتھ نیٹ ورک آفن یوزز سرکٹ نیٹ ورک، تو اس کے لیے ہم جو آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلی فون نیٹ ورک ہے وہ سرکٹ سوئچنگ کو استعمال کرتا ہے، لہذا بی آپشن اس کا درست جواب ہے۔ واٹ از اے ڈس ایڈوانٹیج آف سرکٹ سوئچنگ؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن کرنے کے لیے یا کنورسیشن کے دوران کوئی فری سلاٹس بھی ہوتی ہیں، جو کہ ایسا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی بھی کنورسیشن یا ڈیٹا ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ جو ٹائم فریم ہوتے ہیں اس میں ہمارے ریسورسز یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس طرح ہمارے ریسورسز ان یوٹیلائز ہوتے ہوئے کہ وہ آلریڈی بک ہوتے ہیں، ریزرو ہوتے ہیں اس کنورسیشن کے لیے، تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں وہ ان ایفیشنٹلی یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپشن اے میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپشن سی میں جو دکھایا گیا ہے لمیٹڈ اسکیلیبلٹی۔ تو آپ کو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا درست جواب جو یہاں پہ مارک کیا گیا وہ سی ہے، لیکن آپشن اے بھی اس کی درست جواب ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ریسورسز ان ایفیشنٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لمیٹڈ اسکیلیبلٹی کہ اگر ہم نے اس آپشن کو بھی ٹک کیا تو تب بھی ہمارا جواب درست ہوگا، لہٰذا اس کے دو درست جواب بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلے کویشچن پہ آتے ہیں واٹ از این ایڈوانٹیج آف پیکٹ سوئچ نیٹ ورک۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ریسورسز یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے۔ میکسیمم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں کنکرنٹ پیکٹ ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی ریسورسز ہیں وہ کسی اسپیسیفک کنورسیشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتے، لہٰذا ہمارے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن میکسیمم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وچ نیٹ ورک ایگزیبٹس اے ڈائنامک شیئرنگ آف بینڈ وتھ امنگ یوزر، تو اس کا آپشن پیکٹ سوئچ نیٹ ورک ہے۔
What is the characteristic of packets in packet switching? تو اس میں ویریبل راؤٹ ہوتے ہیں کہ کوئی سا بھی پیکٹ کوئی سا بھی راؤٹ فالو کر سکتا ہے، لہٰذا ہماری کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ کسی پاتھ پہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی، بلکہ انڈیپینڈنٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ویریبل راؤٹس اس میں فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینٹ نیٹ ورک ہوتے ہیں، ان میں میش کیٹیگری کے یا میش ٹائپ کے لنکس ہوتے ہیں اور کوئی سا بھی پیکٹ کوئی سا بھی لنک فالو کر سکتا ہے۔ واٹ ڈز سرکٹ سوئچنگ ریزرو فار دا ڈیوریشن آف دی کنورسیشن؟ تو اس کا جو درست جواب بنتا ہے ڈیڈیکیٹڈ پاتھ، کہ سرکٹ سوئچ میں جب بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کنیکشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا پاتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کنورسیشن ہوتی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور پھر فائنل سٹیپ جو ہوتا ہے تھرڈ سٹیپ، کہ جب ہماری ٹرانسمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے کنورسیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس اسٹیبلش شدہ لنک کو ٹیئر ڈاؤن کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے یا کنیکشن اسٹیبلش سے لے کے کنیکشن ٹرمینیشن تک۔ پھر اس کے بعد اگلا کویسچن ہے وچ سوئچنگ میتھڈ از کامنلی ایسوسیٹڈ ود ٹریڈیشنل ٹیلیفون نیٹ ورکس؟ تو اس کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں سرکٹ سوئچنگ۔ واٹ ڈز پیکٹ سوئچنگ پرووائڈز فار دا انڈیویجول کمیونیکیشن سیشن؟ تو اس کا جو درست جواب ہے ویریبل راؤٹس۔ اور اگر لو لیٹنسی کی بات کی جائے تو پیکٹ سوئچ نیٹ ورک میں ہماری لیٹنسی ویریبل ہوتی ہے، لیکن سرکٹ سوئچنگ نیٹ ورک میں لو لیٹنسی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بینڈ وڈتھ بھی میکسیمم مل رہی ہوتی ہے اور ہمارا پاتھ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اتنا زیادہ ڈیلے نہیں فیس کرنا پڑتا۔ اور اگر گارنٹیڈ بینڈ وڈتھ کی بات کی جائے تو سرکٹ سوئچ نیٹ ورک میں جو بھی پریڈکٹڈ بینڈ وڈتھ ہوتی ہے وہ ہمیں میکسیمم گارنٹیڈ ہوتی ہے، لیکن پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک میں میکسیمم نہیں بلکہ اس میں بینڈ وڈتھ ویریبل ہوتی ہے اور اٹ ڈیپینڈس آن دی ٹریفک سچویشن ان دا نیٹ ورک۔ پھر اس کے بعد واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیج آف دی پیکٹ سوئچنگ؟ تو اس میں جو درست جواب ہے ویریبل لیٹنسی، جو کہ ہم پچھلے MCQs میں بھی آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور وچ نیٹ ورک ڈیمانسٹریٹس ایفیشینٹ ریسورس یوٹیلائزیشن اینڈ اسکیلیبلٹی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے پیکٹ سوئچ نیٹ ورک، کہ اس میں ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کنکرنٹلی یوز ہو رہتے ہیں فار دا ڈفرینٹ کنورسیشن، سو ہمارے ریسورسز میکسیمم یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اسکیلیبلٹی کا فیکٹر بھی ہمیں میکسیمم اسکیلیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر اگلا کویسچن دیکھیں تو اے لوکل ٹیلیفون نیٹ ورک از این ایگزامپل آف سرکٹ سوئچ نیٹ ورک۔ اور سرکٹ سوئچ نیٹ ورک از دا کنیکشن اورینٹڈ سوئچنگ ٹیکنیک۔ کنیکشن اورینٹڈ کی بات کی جائے تو ہماری جو بھی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے دو ڈیوائسز کے درمیان، تو ان کے لیے ایک اسپیسیفائڈ ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے اور وہ تب تک اسٹیبلش رہتا ہے جب تک کنورسیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے برعکس پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک کی بات کی جائے تو وہ کنیکشن لیس ہوتا ہے، کہ کوئی بھی ڈیڈیکیٹڈ اسپیسیفائڈ پاتھ نہیں ہوتا بلکہ ہر پیکٹ انڈیپینڈنٹلی نیٹ ورک میں موو کرتا ہے۔ Circuit switching is implemented in the physical layer, whereas the packet switching is implemented in the network layer۔ یہاں پہ OSI لیئرس کی بات ہو رہی ہے یا TCP/IP کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے جو لیئرس ہیں ان پہ بھی ڈیٹیل میں بات ہوگی جب ہم آگے جا کے OSI لیئرس اور TCP/IP کے لیئرس پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اگلے کویسچن پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ موسٹ پیکٹ سوئچ یوز دس پرنسپل۔ تو اس کا جو درست جواب ہے اسٹور اینڈ فارورڈ۔ اب یہ اسٹور اینڈ فارورڈ ہوتا ہے کیا ہے کہ جب بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو نیٹ ورک میں the packet switch will not transmit the first bit to the outbound link until receive the entire packets۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس جو نوڈل ہوتی ہے یا نیٹ ورک میں کوئی بھی ڈیوائس ہوتی ہے لائک اے سوئچ ہے، اس کے بعد جب اس کے پاس جب بھی کوئی پیکٹ آتا ہے یا اس کی کچھ بٹس ریسیو ہوتی ہیں تو وہ ان کو سٹور کر لیتا ہے اور ان کو فارورڈ نہیں کرتا تب تک جب تک وہ پورے کا پورا پیکٹ ریسیو نہ ہو جائے۔
تو اس سینیریو کو کہا جاتا ہے اسٹور اینڈ فارورڈ. اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس کے دوران پورا پیکٹ ریسیو ہو جائے تو اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور اگر پورا پیکٹ ریسیو نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس پروٹوکول کی بیس پہ جو اس نے یوز کرنا ہوتا ہے کہ آئیدر اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے یا ری ٹرانسمیشن کی ریکویسٹ کرنی ہے. If there are n routers from source to destination, the total end-to-end delay in the sending packet P, where L is the number of bits in the packet and R is the transmission rate, is equal to. تو اس کا یہاں پہ درست آپشن ہے بی. اگر اس کے بارے میں بات کریں تو the equation to find the end-to-end delay when number of bits, transmission rate and the number of routers is given by n into L divided by R, where the total end-to-end delay, that is the nodal delay, is the sum of all the processing delay, queuing delay, transmission delay and propagation delay. یہاں پہ بات ہو رہی ہے نوڈل ڈیلے. نوڈل ڈیلے کے مطلب یہ کہ جو بھی نیٹ ورک میں ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں، نوڈ یوز ہو رہی ہیں، لائک راؤٹر ہم نے یوز کیا تو اس میں مختلف قسم کے ڈیلیز ہوتے ہیں، جیسا کہ پروسیسنگ ڈیلے. سب سے پہلے اگر اس میں بارے میں بات کریں تو یہ وہ ڈیلے ہوتا ہے جب ہمارا پیکٹ یا ہمارا ڈیٹا اس ڈیوائس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اور کیوئنگ ڈیلے کی بات کی جائے تو جب ہمارا ڈیٹا پروسیس ہونے کے لیے کیو میں ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کیوئنگ ڈیلے. اور ٹرانسمیشن ڈیلے کی بات کی جائے تو یہ وہ ڈیلے ہے کہ جب ہمارے نوڈ یا اس راؤٹنگ ڈیوائس سے پیکٹ ہمارے لنک کے اوپر ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسمیشن ڈیلے. اور پروپیگیشن ڈیلے کی بات کی جائے تو سینڈنگ سے لے کے ریسیونگ تک ہمارے جو کمپلیٹ ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پروپیگیشن ڈیلے. تو یہ سارے مل کے ہمارے ڈیلے کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ہمارا جو ٹوٹل ڈیلے ہوتا ہے وہ ان چاروں ٹائپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. What are the methods to move data through a network of links and switch؟ تو اس کے لیے ہم دو طرح کے پیکٹ سوئچنگ اینڈ سرکٹ سوئچنگ استعمال کرتے ہیں. The required resources for the communication between end system are reserved for the duration of the session between end system is dash method. تو اس کو کہا جاتا ہے سرکٹ سوئچنگ، کہ انٹائر کمیونیکیشن کے لیے ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ریزرو کر لیے جاتے ہیں. ایز دا ریسورسز آر ریزرو بٹوین ٹو کمیونیکیٹنگ اینڈ سسٹم از سرکٹ سوئچنگ از گارنٹیڈ کانسٹنٹ ریٹ از اچیوڈ. کہ جس طرح پیکٹ سوئچنگ میں دیکھا جائے تو وہ نیٹ ورک میں جو ٹریفک فلو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بیس کرتا ہے. اگر ہمارا نیٹ ورک آئیڈیل ہے تو ہمارے جو بینڈ وتھ ہے وہ ہمیں میکسیمم مل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر نیٹ ورک اوور لوڈڈ ہے تو ہمیں بینڈ وتھ کم مل رہی ہے. لیکن سرکٹ سوئچنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں لائک ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہوتا ہے، تو ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہونے کی وجہ سے جو بھی پریڈکٹڈ بینڈ وتھ ہوتی ہے وہ ہمیں میکسیمم گارنٹیڈ ہوتی ہے. اور دوسری اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کانسٹنٹ ٹرانسمیشن ریٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ان ڈیش سسٹم ریسورسز آر ایلوکیٹڈ آن ڈیمانڈ. تو اس کا جو درست آپشن ہے پیکٹ سوئچنگ. Which of the following is not an application layer service؟ تو یہ جو کوشچن ہے ہمارے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو لیئرز ہوتی ہیں ٹی سی پی آئی پی کی یا او ایس آئی ماڈل کی، تو ان میں ایک لیئر ہوتی ہے اپلیکیشن لیئر. تو اس میں مختلف قسم کے پروٹوکول یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ نیٹ ورک ورچوئل ٹرمینل، فائل ٹرانسفر، ایکسیس اینڈ مینجمنٹ، اس کے علاوہ میل سروس. تو یہ پہلے تینوں آپشنس آلریڈی یوز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ناٹ این اپلیکیشن لیئر سروس. تو ایرر کنٹرول ہماری اپلیکیشن لیئر کی سروس نہیں ہے. اس لیے اس سوال کا جو درست آپشن بنتا ہے ڈی. اور یہاں پہ آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.